السلام علیکم۔ میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی پیاری پیاری کھٹی کھٹی میٹھی میٹھی کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک لالچی بادشاہ۔ بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک فارس میں بادشاہ رہا کرتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ لالچی تھا۔ اسے سونا جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں سے لوٹ مار کے جہاں سے بھی ہو کہیں سے بھی ہو کچھ بھی اکٹھا کرے، وہ سب بیچ کے سونا اکٹھا کرے۔ اس نے اپنے محل میں ایک تہہ خانہ بھی بنایا ہوا تھا سونا جمع کرنے کے لیے، پر وہ اتنا سونا جمع کرنے کے بعد بھی خوش نہ تھا۔ اس کی بھوک ابھی بھی نہ مٹی تھی کیونکہ وہ حد سے زیادہ لالچی انسان تھا۔ وہ اتنا سونے کو پسند کرتا تھا کہ اللہ نے جب اس کو ایک بیٹی دی تو اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی میری گولڈ رکھ دیا۔ ملکہ اکثر بادشاہ کو دیکھ کے ہنسا کرتی، کبھی غصہ کرتی کہ عجیب پاگل ہے یہ تو، جب دیکھو سونے کا دیوانہ سونے کا دیوانہ۔ اور کبھی کبھی تو وہ کہہ بھی دیتی، ارے بادشاہ سلامت، آپ کیا ہر وقت سونے کو ہی جمع کرتے رہتے ہیں؟ آپ دنیا میں دوسری خوبصورتی بھی دیکھیں، یہ پھول پھل پیڑ ان سب کو دیکھیں، یہ سب بھی کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ تو اصلی زندگی سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں صرف اپنی لالچ کی وجہ سے۔ لیکن وہ یہ سمجھتا کہ ملکہ تو پاگل ہے، اس کو کیا پتہ، آخر کو کام تو یہی سب کچھ آنا ہے۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا۔ بیٹی بھی ماں کی طرح نیچر کی دیوانی تھی۔ وہ کہنے لگی، ابا جان دیکھیں یہ پھول کتنا پیارا ہے، یہ کھلتا ہوا کتنا پیارا لگ رہا ہے، اس کی خوشبو کتنی پیاری ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا، ارے تم بھی اپنی ماں کی طرح دیوانی ہو، یہ کیا ان چیزوں سے پیار کرتی ہو؟ ارے ابا جان، یہ آپ کے سونے سے کہیں زیادہ قیمتی چیزیں ہیں۔ ان سے غصہ آیا بادشاہ کو اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی روز عادت تھی کہ وہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا سونا جا کے دیکھتا، اس کی اینٹیں شرفیاں ہر چیز ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز روز اچھی طرح سے گنتا، تسلی کرتا کہ ہاں یہ میری ساری چیزیں پوری ہیں، آج اتنی کم ہو گئیں یا آج اتنی زیادہ ہو گئیں، وہ سب کا حساب کتاب رکھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ہاں جنگل کا دیو آیا اور اس نے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت مزے کے کھانے کھلائے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کے من پسند کھانے کھلائے اور اس کی بہت خاطر مدارت کی اور اسے اپنے پاس بھی رکھا۔ وہ 3-4 دن بادشاہ کے محل میں ہی رہا اور جب جانے لگا تو بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں اور میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، ارے واہ، آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو؟ دیو نے کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں آپ کی کوئی بھی ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، جو بھی آپ کہیں۔ بادشاہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا اور پھر سے پوچھا، کیا واقعی تم میری ہر خواہش پوری کرو گے؟ ارے نہیں بادشاہ سلامت، ہر خواہش نہیں، آپ کی کوئی سی بھی ایک خواہش پوری کروں گا۔ بادشاہ نے بنا سوچے سمجھے جھٹ کہہ دیا کہ ایسے ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو بھی چھوؤں وہ سونا بن جائے۔ ارے یہ کیسی خواہش ہوئی؟
کیونکہ بادشاہ کو سونا جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کے قریب اس سے قیمتی چیز کوئی تھی ہی نہیں۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ امیر ہو، ہر ملک میں اس کا نام ہو کہ یہ بادشاہ بہت زیادہ امیر ہے۔ بس اسی لالچ میں ہر وقت وہ مصروف رہتا تھا۔ دیو نے اسے بہت سمجھایا، ارے یہ تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جانتا، بس اگر کرنی ہے تو میری یہی خواہش پوری کرو۔ دیو کی ایک بات نہ وہ مانا۔ آخرکار دیو نے بھی اس کی بات مان لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کرتا ہوں۔ آج سے ٹھیک رات 12 بجے کے بعد تم جس بھی چیز کو چھوؤ گے وہ سونا بن جائے گی۔ یہ سن کے بادشاہ بہت خوش ہوا اور دیو وہاں سے چلا گیا۔ اب ساری رات بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بس کب 12 بجے اور کب میں اپنی من پسند چیزوں کو چھوؤں اور میں دیکھوں کیا واقعی میں ہر چیز سونا بنتی ہے۔ بس اس کی نظر گھڑی پہ ہی تھی، ٹک 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 ٹک، اور وہ یوں ہی دیکھتے جا رہا تھا گھڑی کو۔ جیسے ہی 12 بجے بادشاہ فٹافٹ اٹھا اور اٹھ کے اس نے سب سے پہلے اپنے بیڈ کو ہاتھ لگایا۔ اس نے جیسے ہی اپنے بیڈ کو ہاتھ لگایا وہ تو واقعی میں سونے کا بن گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، پھر سے چیک کرتا ہوں۔ اس نے دیوار کو ہاتھ لگایا، وہ پوری دیوار سونے کی بن گئی۔ بادشاہ سلامت اتنے خوش اتنے خوش اتنے خوش کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اب میں کیا کروں۔ وہ اپنے محل کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر چیز کو چھونے لگے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے، اب اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر میں بن جاؤں گا۔ ہر جگہ میرے ہی چرچے ہوں گے، میرا محل بھی سونے کا ہوگا، میرا کھانا بھی سونے کا ہوگا، میرے پیڑ بھی سونے کے ہوں گے، میں کپڑے بھی سونے کے پہنوں گا۔ ایسے ہی وہ پاگلوں کے جیسے کہتا جا رہا تھا اور ہر چیز کو چھوتا جا رہا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے صبح ہو گئی اور اس نے اپنا پورا محل سونے کا بنا لیا۔ اب وہ باغ کی طرف نکل پڑا۔ اس نے کہا، اب میں اپنا باغ بھی سونے کا بناؤں گا۔ ایسے ہی وہ جس درخت کو چھوتا وہ سونے کا بن جاتا، جس پھول کو چھوتا وہ سونے کا بن جاتا۔ وہ اپنی انہی چیزوں میں مگن تھا۔ اصل جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا اس کا اسے خبر تک نہ تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ اب اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ بادشاہ نے سوچا، اب تو بہت سونا بنا لیا، اب کچھ کھا پی بھی لیا جائے، بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا کرنے کے بعد پھر سے میں سونا بناؤں گا۔ اب میں اپنے جنگل کی طرف نکل جاؤں گا، پورا جنگل بھی سونے کا بناؤں گا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ محل میں آیا اور دربان کو کہا، جا کے باورچی سے کہا جائے کہ میرے لیے خاص کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ آج مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں بہت کچھ کھانا پینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جو جو بادشاہ کو پسند تھا وہ سب کچھ بنایا گیا۔ جب وہ تھال لا کے بادشاہ کے سامنے رکھی، بادشاہ کھانے کے لیے جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ تو سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ کا حلق سوکھ رہا تھا پانی پینے کے لیے۔ اس نے جگ کو ہاتھ لگایا، جگ بھی سونے کا بن گیا اور اندر پانی بھی۔ وہ تو پریشان ہوا، اب یہ کیا ہوگا؟ اب میں سونا کھا پی تو نہیں سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا، چلو کھانا کھا کے دیکھتا ہوں، شاید وہ سونے کی نہ بنے۔ اس نے کھانے کی تھال کو ہاتھ لگائی، پوری تھال ہی سونے کی بن گئی۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے کہ میں کچھ کھا پی سکوں اور یہ میری جو دعا ہے یہ بھی ختم نہ ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ گولڈ میری باہر سے بھاگی آئی، ابا جان کہتی ہوئی بادشاہ کے گلے لگ گئی۔ بادشاہ جو کہ اس ٹائم بہت غصے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے میری گولڈ کو پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ لگایا، ارے یہ کیا؟ وہ تو اس کی بیٹی بھی سونے کی بن گئی۔ یہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ رویا۔
ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو میری گولڈ بھی سونے کی بن گئی، میں کیا کروں گا؟ مجھے میری بیٹی چاہیے، میں کچھ کھانا پینا چاہتا ہوں، میں ایسی زندگی کا کیا کروں گا؟ وہ بے ساختہ اپنے محل سے نکل کے جنگل کی طرف بھاگا، جہاں کا دیو نے بتایا تھا کہ وہ وہاں رہتا ہے۔ 2 دن تک وہ دیو کو ڈھونڈتا رہا، جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتا سونے کی بن جاتی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس نے اللہ سے بھی گڑ گڑا کے بہت معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں فضول چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اصل خوشی تو سب کے ساتھ رہنے میں ہے، سب کا خیال رکھنے میں ہے، میں نادان تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ ایسی معافیاں مانگتے ہوئے بہت رونے لگا۔ روتے روتے اس نے سر جھکایا اور دعا کرنے لگا، اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال دے، میں آئندہ ایسی کوئی بھی خواہش نہیں کروں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سامنے وہی دیو آ گیا۔ ارے کیا ہوا بادشاہ سلامت، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دیو نے کہا۔ بادشاہ نے کہا، میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنی خواہش جو میں نے کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ ختم کر دی جائے۔ میں پریشان ہو گیا ہوں اتنا سب کچھ سونا بنا بنا کے، یہ تو میرے کسی بھی کام کا نہیں، ایسا سونا کس کام کا کہ میں کچھ کھا پی بھی نہ پاؤں، میں اپنی بیٹی کو پیار بھی نہ کر پاؤں، ایسا سونا تو میرے کسی کام کا نہیں، یہ میری خواہش نہیں، یہ تو مجھے میری بد دعا لگتی ہے جو میں نے خود اپنے لیے مانگی۔ آپ پلیز مجھ پہ مہربانی کیجیے، یہ میری دعا ختم کر دیجیے۔ اس پہ دیو نے بادشاہ کو ایک پانی دیا اور کہا، یہ خود بھی پی لیں اور جو جو چیز آپ نے سونے کی بنائی ہے اس پر چھڑک دیں، وہ ساری چیزیں واپس سے اپنی صحیح حالت میں آ جائیں گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بہت زیادہ پیاسا تھا، پہلے تو اس نے فٹافٹ پانی پیا، اس کے بعد وہ پانی لے کے محل کی طرف دوڑا کہ میں اپنی بیٹی پہ یہ پانی چھڑکوں، سب سے پہلے تو اسے میں اصلی حالت میں لے کے آؤں۔ وہ بھاگا بھاگا آیا، آ کے گولڈ میری پہ اس نے پانی چھڑکا، وہ واپس سے جاندار ہو گئی۔ ارے بابا مجھے کیا ہوا تھا؟ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ ایسے سوال کرنے لگی۔ اس پہ بادشاہ سلامت نے اسے کہا، یہ ساری میری کوتاہی ہے، یہ ساری میری نادانیاں ہیں جس کی سزا تمہیں بھی بھگتنی پڑ گئی۔ چلو اب تم میرے ساتھ چلو، ہم جا کے ہر چیز کو صحیح کرتے ہیں جس کو ہم نے خراب کیا۔ ایسے ہی بادشاہ وہ پانی ہر اس چیز پہ چھڑکتا جس کو اس نے سونا بنا دیا تھا، ایسے ہی کرتا رہا، معافی مانگتا رہا اللہ سے کہ میں آئندہ سے ایک رحم دل بادشاہ بنوں گا، اپنی رعایا کا خیال رکھوں گا۔ آج اس نے پہلی دفعہ دنیا میں اتنی خوبصورتی دیکھی تھی، اسے لہراتے ہوئے درخت بھی بہت پیارے لگ رہے تھے اور پھولوں کی مہک بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اتنے میں ملکہ بھی باہر آ گئی، وہ بادشاہ کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اب ناشتے کا ٹائم ہو گیا تھا، بادشاہ نے کہا، آج میں ناشتے میں فروٹ کھاؤں گا۔ اس نے وہیں پیڑ سے ایک سیب توڑا، خود بھی کھایا، ملکہ کو اور شہزادی کو بھی دیا اور شکر الحمدللہ کہا اور اپنی ہر کوتاہی کی معافی مانگی اور پھر ایک رحم دل بادشاہ بن